اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج چوتھا درس ہے اور ہماری بحث تھی مرکب میں، چونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بامعنی لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ ہم نے مفرد میں بھی تفصیلی بحث کی اور مرکب کی، پھر ہم نے آگے دو قسمیں کی تھیں کہ یا مرکب تام ہوتا ہے یا مرکب ناقص ہوتا ہے، یا مرکب مفید ہوتا ہے یا مرکب غیر مفید۔ ہم نے مرکب مفید میں تفصیلی گفتگو کی کہ مرکب تام یا مرکب مفید یا جملہ یا کلام کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ آج کا انشاءاللہ درس ہمارا ہوگا کہ مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کیا ہے اور اس کی آگے کتنی اقسام ہیں۔ مرکب غیر مفید مرکب مفید کے بالکل برعکس ہے کہ مرکب مفید میں ہم نے کیا کہا تھا؟ مرکب مفید میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکب مفید میں جب متکلم بات مکمل کر لیتا ہے تو سامع کو کسی واقعے کی خبر معلوم ہوتی ہے، یا سامع کو پتہ چلتا ہے کہ متکلم مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے۔ جبکہ مرکب غیر مفید میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب متکلم بات مکمل کر لے اس کے باوجود بھی سامع کو نہ کسی واقعے کی خبر معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی سامع کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ متکلم مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، کچھ طلب کر رہا ہے، کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب اس مرکب غیر مفید یعنی مرکب ناقص بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے آگے مزید 3 اقسام ہیں۔ یہ مرکب یا اضافی ہوتا ہے، یا مرکب بنائی ہوتا ہے، یا مرکب منع صرف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ مرکب اضافی کیا ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، یعنی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، ایک اسم کو دوسرے اسم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب غلام اسم ہے، زید بھی اسم ہے، ہم نے غلام کو مضاف کیا ہے زید کی طرف، غلام کی اضافت ہے زید کی طرف، غلام کی نسبت ہے زید کی طرف، غلام منسوب ہے زید کی طرف۔ اور اس مرکب اضافی یعنی اس کی علامت یہ ہوتی ہے، اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس ترجمے میں کا، کی یا کے کا ترجمہ آتا ہے۔ مثلا غلام و زیدن، زید کا غلام۔ اب غلام و زیدن کیا ہوا؟ مرکب اضافی ہوا۔ اب یہاں پر جو اسم منسوب ہوگا اسے مضاف کہیں گے، اور جس اسم کی طرف منسوب ہوگا اسے مضاف الیہ کہیں گے۔ یعنی جس اسم کی نسبت دی جائے گی اسے مضاف کہیں گے، اور جس اسم کی طرف نسبت دی جائے گی اسے مضاف الیہ کہیں گے۔ مثلا اس مثال میں غلام و زیدن میں چونکہ غلام کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، غلام منسوب ہے زید کی طرف، تو غلام کیا ہوا؟ مضاف ہوا۔ اور چونکہ زید کی طرف نسبت ہے، زید کی طرف اضافت ہے، تو زید کیا ہے؟ زید مضاف الیہ ہے۔ تو غلام و زیدن یہ مرکب اضافی ہوا۔ اب مرکب اضافی کیوں ہے؟ مرکب اضافی مرکب غیر مفید ہے، مرکب ناقص ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ چونکہ جب ہم فقط کہتے ہیں غلام و زیدن، زید کا غلام، تو سامنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ کسی واقعے کی خبر معلوم ہوتی ہے، اور نہ ہی سامع کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ متکلم کچھ مانگ رہا ہے، کچھ طلب کر رہا ہے، کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ فقط غلام و زیدن، زید کا غلام۔ اب زید کے غلام کو کیا ہوا؟ کوئی سامع کو اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کلام کی سمجھ نہیں آ رہی سامع یعنی مخاطب کو، تو لہٰذا غلام و زیدن مرکب اضافی ہے، اور یہ مرکب اضافی مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید ہے۔
اب ہم آتے ہیں اگلی قسم کی طرف، مرکب بنائی۔ مرکب بنائی یہ دوسری قسم ہے مرکب ناقص کی، مرکب غیر مفید کی۔ مرکب بنائی کیا ہوتا ہے؟ مرکب بنائی وہ مرکب ہوتا ہے جو دو اسموں سے مل کر بنتا ہے اور ان دونوں کے درمیان نہ کی نسبت اضافی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کی، نہ نسبت اسنادی ہوتی ہے، وہ بھی ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ لہذا یہ مرکب دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ اور یہ کہ ان دونوں اسموں کے درمیان رابط کے لیے کوئی حرف موجود ہوتا ہے۔ ایسا مرکب جو دو اسموں سے مل کر بنے اور ان دونوں اسموں کے درمیان رابط کے لیے کوئی حرف بھی موجود ہو، تو ایسے مرکب کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ مثلا 11 سے لے کر 19 تک، یعنی 11 سے 19 تک کی جو گنتی ہے عربی میں، یہ مرکب بنائی کی مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 11 یہ دو اسم ہیں، ایسا مرکب ہے جو دو اسموں سے مل کر بنا ہے۔ اب یہ اصل میں تھا 11 یعنی احد تھا، واو حرف تھی، اور اس کے بعد عشر تھا، تو لہٰذا یہ ایسا مرکب ہے جو دو اسموں سے مل کر بنا ہے اور ان کے درمیان ایک حرف بھی تھا جو حذف کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا جب حذف کر دیا گیا ہے تو یہ 11 بنا اور یہ مرکب بنائی کہلایا۔ تو یہ 11 سے 19 تک یہ مرکب بنائی انہیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ 11 سے 19 تک جتنے بھی یہ عدد کے الفاظ ہیں سوائے 12 کے عدد کے، 12، سوائے 12 کے 11 سے 19 تک باقی جتنے بھی اعداد ہیں، یہ لفظ ان کا پہلا حرف بھی وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پہ زبر ہوتی ہے، اور دوسرے حرف کے آخر پر بھی، دوسرے لفظ کے آخر پر بھی فتح یعنی زبر ہوتی ہے، یعنی 11 احدہ کی دال پر بھی فتح ہے یعنی زبر ہے، اور 10 کی را پر بھی زبر ہے، اور اسی طرح 12 یعنی 12 کو چھوڑ کر، کیونکہ 12 میں اسنا کی جو آخری حرف ہے اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کے آگے 13، 14، جتنے بھی آخر 19 تک یہ جو گنتی ہے ان میں اسی طرح ہے۔ مثلا 14 کی تا پر کیا ہے؟ فتح ہے، زبر ہے، 10 کی را پر بھی زبر ہے، تو لہٰذا 11 سے 19 تک سوائے 12 کے یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ان کا پہلا لفظ بھی وہ اس کے آخری حرف پہ فتح ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اور دوسرے لفظ کے آخری حرف پر بھی فتح یعنی زبر ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ مرکب بنائی کہلاتا ہے۔ اب مرکب بنائی کیا ہے؟ مرکب بنائی بھی مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم فقط کہیں گے 11 تو اب جب متکلم نے یہ بات ختم کی 11 کا، سامع کو، مخاطب کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ 11 کیا ہے، 11 مرد ہیں، 11 قلم ہیں، 11 کرسیاں ہیں، کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اسے بھی مرکب ناقص کہا جاتا ہے، کیونکہ فقط 11 سے سامع کو، مخاطب کو نہ کسی واقعے کی خبر معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی سامع کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ متکلم مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے، مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ مرکب بنائی کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی قسم، تیسری قسم کی طرف، وہ ہے مرکب منع صرف۔ یہ بھی مرکب ناقص، مرکب غیر مفید کی قسم ہے۔ یہ مرکب منع صرف کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ایسا مرکب جو دو اسموں سے مل کر بنتا ہے اور ان دونوں اسموں کو رابط دینے کے لیے کوئی حرف بھی موجود نہیں ہوتا۔ مرکب بنائی میں ہم نے کیا کہا کہ دونوں اسموں کو رابط دینے کے لیے کوئی حرف موجود ہوتا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ 11، اصل میں تھا 11 احد، واو حرف عاطف تھی، واو تھی، اور اس کے بعد 10 تھا، اب وہ والی جو واو تھی وہ حذف کر دی گئی، تو واو اصل میں حرف موجود تو تھا نا رب دینے کے لیے احد اور عشر کو، جبکہ یہاں مرکب معنی صرف میں اس طرح نہیں ہے، دو اسم ہوں اور دونوں اسموں کو آپس میں ملا دیا جائے اور ان کے درمیان کوئی حرف بھی موجود نہ ہو ربط کے لیے۔ مثلا بعلبکہ، اب یہ لبنان کے ایک شہر کا نام ہے، اب یہ دو لفظوں سے مل کر بننا ہے، ایک بعل ہے ایک بکہ ہے۔
بال ایک بدھ کا نام تھا اور بکا ایک جو شہر کا بادشاہ تھا، اس شہر کا جو بانی تھا، اس کا نام تھا۔ اب ان دونوں لفظوں کو ملا کر بعلبک یہ ایک شہر کا نام پڑ گیا۔ اب یہ دونوں اسم آپس میں ملے ہیں اور ان کے درمیان کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو دونوں اسم کو آپس میں ربط دے رہا ہو، تو لہٰذا یہ بھی مرکب مانع صرف کہلاتا ہے۔ اب بعلبک بھی کیا ہے؟ مرکب غیر مفید، مرکب ناقص کی قسم ہے، کیونکہ اس سے بھی نہ سامع کو کسی واقعے کی خبر معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ متکلم، یہ بات کرنے والا، یہ کلام کرنے والا مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے، مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا مرکب غیر مفید، مرکب ناقص کی 3 قسمیں ہوئی۔ کون کون سی؟ مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مانع صرف۔ اب ہم ان تینوں جملوں کی ایک ایک ترکیب کرتے ہیں کہ جن میں یہ الفاظ یعنی یہ مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مانع صرف استعمال ہوئے ہیں، ان ایسے جملے ہم تلاش کرتے ہیں اور ان کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہم نے کل بتایا کہ ترکیب کیا ہوتی ہے، ایک جملے کی تحلیل اور اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک جملے کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیسے کلمات استعمال ہوئے ہیں، وہ کون سا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، یہ کیا ہے، یہ ہم ترکیب میں معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہم ایک لیتے ہیں، غلام زید ذکی۔ زید کا غلام ذکی ہے، ذہین ہے۔ اب غلام زید، زید کا غلام، اب یہ کیا ہوا؟ یہ مرکب اضافی، چونکہ ہم نے کیا بتایا، مرکب اضافی کی تعریف کیا کی، جس میں مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، ایک اسم کو مضاف کیا جاتا ہے دوسرے اسم کی طرف۔ اب یہاں پر غلام و زید مرکب اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے۔ غلام کی نسبت دی گئی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو جس کی نسبت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور جس کی طرف نسبت دی گئی ہے یعنی زید، وہ کیا ہے؟ وہ مضاف الیہ ہے۔ تو غلام و زید یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مبتدا ہے۔ مبتدا کیوں ہے؟ ہم نے بتایا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جملے کی ابتدا کی جاتی ہے، تو غلام و زید سے ابتدا کی گئی ہے تو یہ مبتدا کہلاتا ہے۔ اور ذکیون کیا؟ یہ خبر ہے۔ خبر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ زید کا غلام کیا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر یہ ہے کہ وہ ذکی ہے، وہ ذہین ہے، تو یہ خبر ہے۔ اب یہ مبتدا خبر مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کیوں ہے؟ چونکہ جملہ اسمیہ خبریہ کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ جملہ اسمیہ کی تعریف یہ کی تھی کہ جس کا پہلا لفظ کیا ہو؟ اسم ہو، تو یہاں پر غلام و زیدین میں پہلا لفظ کیا ہے؟ اسم ہے، تو جملہ اسمیہ ہے۔ اب خبریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ یہاں پر کیوں ہے؟ اسے خبریہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم غلام و زیدین ذکیون کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہاں تو سچ کہہ رہا ہے کہ زید کا غلام ذکی ہے، ذہین ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، زید کا غلام ذکی نہیں ہے، ذہین نہیں ہے۔ تو لہٰذا غلام و زیدین مرکب اضافی ہے اور مبتدا ہے، ذکیون خبر ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنیں گے۔ اب ہم دوسری مثال لیتے ہیں مرکب بنائی سے۔ مرکب بنائی کی ہم نے کیا تعریف کی تھی کہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے اور دونوں اسموں کو آپس میں رابط دینے کے لیے کوئی حرف موجود ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس مثال ہے قام 14 رجلا، 14 مرد کھڑے ہوئے۔ اب قامہ کیا ہے؟ قامہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے۔ 14 کیا ہے؟ یہ مرکب بنائی ہے، چونکہ ہم نے کیا کہا 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہے یہ مرکب بنائی کہلاتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ دو اسم آپس میں جوڑا گیا اور ان کے درمیان یہ اصل میں تھا 14 و 10، 4 تھا، واو تھی اور 10 تھا، تو واو کو درمیان میں حذف کیا گیا تو یہ 14 بن گیا، تو یہ مرکب بنائی ہے۔ اب یہ مرکب بنائی ہے، اسے کہا جاتا ہے ممیز۔ ممیز یعنی ممیز کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے۔ اب فقط جب ہم کہتے ہیں 14، اب اس میں ابہام ہے، اجمال ہے، یعنی 14 کیا ہیں؟ 14 میزیں ہیں، 14 کرسی ہیں، 14 موبائل ہیں، 14 کمرے ہیں، کیا ہے؟
اب راجلن نے آ کر اس ابہام کو دور کیا کہ 14 کیا چیزیں ہیں؟ 14 مرد ہیں۔ اب جس سے ابہام کو دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں، اور جو ابہام دور کر رہا ہوتا ہے اسے تمیز کہتے ہیں۔ تو 14 جو مرکب بنائی ہے یہ ممیز کہلائے گا، اور راجلن جو ابہام دور کر رہا ہے 14 سے اسے کیا کہیں گے؟ اسے تمیز کہیں گے۔ اب یہ ممیز تمیز آپس میں مل کر کیا بنیں گے؟ قام فعل کے لیے فاعل بنیں گے، کہ کھڑے کون ہوئے؟ 14 مرد۔ اب چونکہ فاعل اور جس سے کام صادر ہو رہا ہے وہ 14 مردوں سے ہو رہا ہے، تو یہ 14 مرد 14 رجلن کیا بنیں گے؟ یہ فاعل بنیں گے قام کے لیے، اور یہ فعل اور فاعل آپس میں مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے کہا تھا جملہ فعلیہ میں پہلا حصہ وہ فعل ہوتا ہے، اب یہاں پر قام فعل ہے، اور دوسرا حصہ فاعل ہوتا ہے، یہاں پر 14 رجلن یہ فاعل ہے، تو اس لیے یہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جملہ فعلیہ تو اس وجہ سے ہوا چونکہ پہلا لفظ فعل ہے۔ اب جملہ خبریہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جملہ خبریہ کی تعریف ہم نے کی تھی کہ اس جملے کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ہم جب یہ متکلم جب یہ کہے کہ 14 مرد کھڑے ہوئے، سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہاں تو سچ کہہ رہا ہے کہ واقعی 14 مرد کھڑے ہوئے ہیں، یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، 14 مرد کھڑے نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ خبریہ، اور 14 کیا ہے؟ یہ مرکب بنائی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ خالد تاجر حضر موت۔ خالد حضر موت کا تاجر ہے۔ حضر موت ایک یمن کا صوبہ ہے۔ اب یہ حضر موت کیا ہے؟ یہ مرکب مانع صرف ہے۔ مرکب مانع صرف کی ہم نے کیا تعریف کی تھی کہ ایسا مرکب ہوتا ہے جو دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، اور دونوں اسموں کا ربط دینے کے لیے کوئی حرف بھی موجود نہیں ہوتا۔ اب یہ بعل بکا کی ہم نے وہاں مثال دی تھی، اسی طرح ایک مثال حضر موت کی ہے۔ اب حضر موت دو اسم ہیں، دو اسموں کا آپس میں ملایا گیا ہے، اب ان کے درمیان ربط دینے کے لیے کوئی حرف بھی موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ خالد یہ مبتدا ہے کیونکہ اس جملے کی اس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تاجر مضاف ہے، حضر موت مضاف الیہ ہے، کہ حضر موت کا تاجر۔ ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ میں ترجمہ عموماً اردو میں کا کی یا کے کا ہوتا ہے۔ حضر موت کا تاجر، اب تاجر مضاف ہے، حضر موت مضاف الیہ ہے۔ اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ یہ خبر بنیں گے۔ خبر کیوں بنیں گے؟ چونکہ یہ خالد جو مبتدا ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ خالد کیا ہے؟ وہ تاجر ہے۔ اب جب یہ خبر دے رہے تو اسے خبر کہیں گے۔ اب یہ مبتدا اور خبر مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ چونکہ خالد پہلا لفظ اسم ہے، جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اور خبریہ کیوں ہے؟ کیونکہ سامع جو ہے مخاطب ہے وہ کیا اسے سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں تو سچ کہہ رہا ہے، خالد واقعاً تاجر ہے حضر موت کا، اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، خالد تاجر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم نے جو 3 ترکیبیں استعمال کی، اس میں پہلی جو مثال ہے غلام و زیدین، وہ مرکب اضافی کی مثال ہم نے پیش کی۔ دوسری مثال قام 14، وہ ہم نے مرکب بنائی کی مثال پیش کی۔ اور تیسری مثال خالد تاجر حضر موت، اس میں ہم مرکب مانع صرف کی ہم نے وہ مثال پیش کی۔ لہٰذا ایک اور چیز جو انتہائی قابل توجہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ جملہ کم از کم 2 کلمات سے مل کر بنتا ہے۔ جملہ یعنی کلام کہیں، جملہ کہیں، مرکب مفید کہیں، مرکب تام کہیں۔ اب ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ مرکب تام کم از کم 2 کلمات سے مل کر بنتا ہے۔ ایک کلمہ ایک لفظ سے کلام نہیں بنتا، ایک لفظ سے جملہ نہیں بنتا، کم از کم 2 کلمات کا ہونا ضروری ہے، 2 الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ 2 کلمات جو کم از کم ہیں، یہ 2 کلمات یا ظاہراً موجود ہوں گے، یعنی واضح میں نظر آ رہے ہوں گے۔ مثلا جاء زید، زید آیا۔ جاء پہلا کلمہ ہے، پہلا لفظ ہے، اور زید دوسرا لفظ ہے۔ اب یہاں پر 2 الفاظ سے مل کر بنے ہیں، اور یہ مرکب تام بھی ہے، مرکب مفید بھی ہے، کیونکہ اس سے سامع کو کسی واقعے کی خبر معلوم ہو رہی ہے، تو یہ مرکب مفید ہے جاء زید۔ اور 2 کلمات بھی ہیں اور واضح میں نظر بھی آ رہے ہیں کہ ایک جاء ہے وہ فعل ہے،
اور زید اسم ہے، دو کلمات دو لفظوں سے مل کر ایک جملہ ہمارے پاس آیا، اور جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ خبریہ ہے۔ اب یہ یہاں پر دو کلمات واضح طور پر موجود ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ لفظ کوئی واضح طور پر ظاہراً موجود نہیں ہوتا، مثلا انصر تو مدد کر۔ اب انصر ہم نے پہلے جملہ انشائیہ میں بیان کیا تھا، جملہ انشائیہ کے جب ہم نے اقسام بیان کی کہ امر، نہی، استفہام، تمنی وغیرہ، تو جملہ انشائیہ، یہ امر جملہ انشائیہ میں آتا ہے، جملے میں آتا ہے، اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ کم از کم دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے، دو کلمات سے مل کر بنتا ہے۔ تو یہ جو امر ہے، اب واضح طور پہ یوں نظر آ رہا ہے کہ انصر ایک لفظ ہے، جبکہ جملہ یا کلمہ یا جملہ یا کلام وہ کم از کم دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے، دو کلمات سے مل کر بنتا ہے۔ تو اب اس کا کیا کریں گے؟ عنصر ہے بھی کلام، جملہ ہے، اور واضح طور پہ ہمیں نظر بھی ایک کلمہ آ رہا ہے عنصر، تو ہم اسے کیسے جملہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم اسے کیسے جملہ انشائیہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ جملے میں تو کم از کم دو کلمات کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واضح اور سامنے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ عنصر ایک کلمہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ دو کلمہ ہے، ایک عنصر ہے، ایک انتا ہے۔ اس میں جو انتا پوشیدہ ہے اس سے مل کر یہ دو کلمات بنیں گے، اور اسے ہم جملہ یا کلام یا مرکب مفید یا مرکب تام کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یا دونوں کلمات، دونوں لفظ واضح طور پر ظاہراً موجود ہوتے ہیں، یا کوئی ایک کلمہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، لیکن ہوتے دو کلمے، جس طرح عنصر تو مدد کر۔ اب اس میں ایک عنصر ہے، ایک اس میں چھپا ہوا ہے، کون سا لفظ، کون سا کلمہ؟ انتا۔ تو لہٰذا یہ بھی جملہ ہے اور جملہ انشائیہ ہے جو کہ دو الفاظ پہ مشتمل ہے، لہٰذا اس پہ بھی کوئی یہ اشکال نہیں کر سکتا، کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ کہتے ہیں جملے کا کم از کم دو کلمات سے مل کر ہونا ضروری ہے، جبکہ عنصر تو ایک کلمہ ہے، پھر اسے جملہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ عنصر واضح اور سامنے تو ایک ہے، لیکن حقیقت میں یہ دو ہیں، ایک عنصر، ایک انتا۔ انتا یعنی آپ، تم، یعنی تم مدد کرو۔ اب یہ بھی دو کلمات سے مل کر بنے اور یہ ایک جملہ ہے۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم نے جو بیان کیا کہ مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص، اس کی تین اقسام ہوتی ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف، اور اس کی ہم نے ترکیب بھی ہر ایک کی بطور مثال پیش کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جملہ مفید میں کم از کم دو کلمات کا ہونا ضروری ہے، تو یہ دو کلمات یا ظاہراً موجود ہوتی ہیں یا ایک پوشیدہ ہوتا ہے جیسا کہ عنصر ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جملہ کی ذاتی اور صفاتی اقسام کو بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ جتنے مطالب ذکر کیے ہیں اسے کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو، برخلاف کس کے؟ مرکب مفید کے، جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یا خبر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا طلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ مرکب غیر مفید میں نہ خبر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ ہی طلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مانع صرف۔ مرکب اضافی کیا ہے؟ وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زیدن میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف ہوا اور زید مضاف الیہ ہوا، یہ مرکب اضافی ہوا، اور یہ ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ مرکب بنائی کیا ہے؟ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی بھی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ رابط دینے والا کوئی حرف موجود ہو۔ مثلا احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک یہ جو گنتی ہے یہ مرکب بنائی میں آتی ہے، کیونکہ یہ اصل میں کیا تھے؟ احد و عشرون، اسی طرح آخر تک تسعۃ و عشرون، باقی عدد بھی اسی طرح اربعۃ و عشرون۔ لہذا واو اس کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا ہے، واو کو درمیان سے ہٹا کر احد عشرہ بنا دیا گیا ہے، تسعۃ و عشرون میں واو کو ہٹا کر تسعۃ عشرہ بنا دیا گیا ہے۔ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح یعنی زبر رہتی ہے، سوائے اسنا عشرہ کے، کیونکہ اس کا جو پہلا حصہ ہے اسنا، اس کا یہ حصہ بدلتا رہتا ہے، اس کے آخری حصے پہ ضروری نہیں کہ اس پر بھی ہمیشہ زبر ہی رہے۔ مرکب معنی صرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو رابط دینے والا کوئی حرف بھی موجود نہ ہو، جیسے بعل بکا
کہ ایک شہر کا نام ہے جو بال اور بکا سے مرکب ہے۔ بال ایک بت کا نام ہے اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام ہے۔ مرکب معنی صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی بالا جو ہے اس کی لام پر ہمیشہ زبر رہے گی چونکہ یہ پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ بکا ہے۔ یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، یعنی چاہے مرکب معنی صرف ہے، مرکب اضافی ہے یا مرکب بنائی ہے، کوئی بھی ہے، یہ ہمیشہ پورا جملہ نہیں ہوتے بلکہ جملے کا ایک جز ہوتے ہیں، دوسرے جز کے ساتھ مل کر تب ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ جیسے غلام و زیدین حاضر، زید کا غلام حاضر ہے۔ اب غلام و زیدین کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ اب یہ اکیلا پورا جملہ نہیں ہے بلکہ جملے کا ایک جز ہے۔ اب غلام و زیدین حاضر میں غلام و زیدین مرکب اضافی ہے جو کہ پورا جملہ نہیں ہے۔ جاء احد عشر رجلا، 11 مرد آئے۔ اب اس میں احد عشر کیا ہے؟ یہ مرکب بنائی ہے۔ اب یہ بھی پورا جملہ نہیں ہے بلکہ جملے کا ایک جز ہے۔ ابراہیم و ساکن و بعل بکا، ابراہیم بعل بکا کا ساکن ہے، رہائشی ہے۔ اب اس میں بعل بکا یہ بھی پورا جملہ نہیں ہے۔ اب ان تینوں مثالوں کے مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب معنی صرف کی جو 3 مثالیں ذکر کی، ان تینوں مثالوں کی ترکیب بیان کرتی ہیں۔ ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے کہ غلام مضاف ہے، یعنی پہلی مثال غلام و زیدین حاضر میں غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا اور حاضر خبر ہوئی، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگلی مثال مرکب بنائی کی کہ جاء احد عشر رجلا، اس میں جاء فعل ہے، احد عشر ممیز ہے، رجلا تمیز ہے، پھر ممیز تمیز مل کر جاء کا فاعل ہوا، پھر فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال جو مرکب معنی صرف کی ہے، ابراہیم و ساکن و بعل بکا، اس میں ابراہیم و مبتدا ہے، ساکن و مضاف ہے، بعل بکا یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ترکیبیں جو قلم و زید نفیس، قام 14 رجلا، خالد تاجر و حاضر موت، یہ ہم نے پہلے اس کی ترکیب بیان کر دی۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوتے ہیں جیسے ضرب زید۔ اب ایک کلام ہے، جملہ ہے ضرب زید، اور اس میں کلمے کتنے ہیں؟ 2 کلمے ہیں اور وہ لفظاً موجود ہیں، اور یا یہ دو کلمے تقدیراً موجود ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظاً ہوتا ہے ایک تقدیراً ہوتا ہے۔ جیسے اضرب، اب ایک لفظ تو ظاہراً موجود ہے، دوسرا انت اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ جملہ میں 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، قلت اور کمی کی حد ہے کہ 2 سے کم نہ ہو، زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب جملہ کے کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا ہے تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔